حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے فنون لطیفہ سے فن تعمیر کا تعلق، اور موضوع گفتگو ہیں، شریک گفتگو ہیں جناب غافر شہزاد صاحب، جو بیک وقت نہ صرف شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، سفر نامے لکھے ہیں، اور فنون تعمیرات پہ بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور جو ان کا شعبہ دلچسپی ہے وہ مساجد اور مزارات ہیں، اور اس پر بھی انہوں نے بہت سارے جو ہے تو شاہکار تخلیق کیے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب غافر شہزاد صاحب، سر ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ حنیف صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے بھی، اور خاص طور پہ اس پروگرام میں شامل ہو کے مجھے بہت اچھا لگا۔ میرے لیے آزاد ہے جی، میں جب تک یونیورسٹی میں تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ہم تو لکھنے والے تھے، لیفٹ کے سارے لوگ ہیں، اور اسی طرح ہماری شاعری شاعری آپ نے پہلے شروع کی؟ شاعری پہلے شروع کی، پھر افسانہ لکھا۔ تقریباً کس عمر سے؟ یہ میں نے تو کالج سے پہلے اسکول کے زمانے میں شروع کر دی تھی، جب بچوں کے لیے نظمیں وغیرہ، یہ نونہال آپ کے کراچی سے چھپتا تھا، بالکل میں بھی لکھتا رہا، تعلیم و تربیت میں چھپتے رہے۔ اس کے بعد کالج میں آئے تو پھر شاعری جو ہے وہ اس طرف چلی گئی۔ تو یونیورسٹی میں آنے کے دوران بھی میری افسانے کی اور شاعری کتابیں چھپ چکی تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک مذہبی شعبے میں جو ریلیجیس مانومنٹس ہیں یا ریلیجیس ہیریٹیج ہے اس کے کسی شعبے میں جاؤں گا۔ ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ عام طور پہ جو پروجیکٹس کیے جاتے ہیں فائنل کے، اس میں ایسا ہی پروجیکٹ لیا جاتا ہے جس کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے۔ لیکن میرا جو پروجیکٹ تھا فائنل میں وہ تھا لاہور کا فن تعمیر، اچھا، پوسٹ انڈیپینڈنس آرکیٹیکچر ان لاہور۔ اچھا، اس سے یہ ہوا کہ ہیریٹیج کے ساتھ میری دلچسپی پیدا ہوئی۔ اب ہیریٹیج خاص طور پہ جو مغلیہ زمانے کی، ہاں جی، مختلف طرح ورلڈ سٹی میں تو خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اب اس میں جو مغلیہ عہد ہے اس پہ تو کتابیں بھی مل جاتی ہیں، تصویریں بھی، میٹیریل بھی مل جاتا تھا، لیکن یہ جو کلونیل پیریڈ تھا یا جو ورلڈ سٹی تھا اس کے اوپر نسبتاً کم میٹیریل تھا۔ اور دوسرا، مزارات کے حوالے سے نا میں نے دیکھا کہ ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی غلط فہمیاں اور ایسی ایسی قصے اور کہانیاں ہیں جن کا نہ صوفی کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کی مزار کی ریچول کے ساتھ تعلق ہے، اور لوگوں نے ویسے ہی گھڑی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اس وجہ سے خود ساختہ ہیں، تو میں نے اس وجہ سے اس طرف آیا کہ اس پہ ریسرچ کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ جو ایک بلڈنگ ہے جس کے اندر ایک صوفی دفن ہے اور جس کے پاس لوگ آ کے روتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، یہ فنامنا ہے کیا؟ یہ کرزمہ ہے کیا؟ واہ! تو میں چونکہ بلٹ انوائرمنٹ کے ساتھ میری دلچسپی تھی، آرکیٹیکٹ تھا، بلڈنگز کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو میں سمجھتا تھا، تو میں نے وہ جو انسان کی سائیکالوجی ہے اور جو بلڈنگ کے اس پہ اثرات ہیں اس کے اوپر پھر کام کیا، دیکھا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو مزارات ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ گنبد ہے، یہ ویسے نہیں ہے، اس کے اندر پوری فلسفی ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی اگر آپ مزار دیکھیں گے تو اس کی ایک جنرل فارم ہے، نیچے وہ سکوئر بیس میں ہوگا، پھر وہ آکٹاگن میں جائے گا، اور پھر گنبد سرکل میں جائے گا، اور محراب تو وہ تو اوپننگ کے لیے ہے نا، وہ اس میں جائے گا۔ اچھا، اب یہ تین جیومیٹریکل فارم کیوں استعمال کی ہیں، یہ میں نے ریسرچ کی اس پہ، تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جو سکوئر بیس ہے اس کو جیومیٹری میں آل اوور دا ورلڈ سنس لانگ فرام دا سویلائزیشن اس کو ورلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں سمبولیکلی۔ ورلڈ، دنیا، چکور جو ہے، جی اس کے چاروں طرف آپ کی جو 4 ڈائمینشنز ہیں اس کی چاروں طرف جاتے ہیں، تو وہ دنیا ہے، اس کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں۔ اچھا، جب آپ اس کو آکٹاگن فارم میں لے کے آتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہے کہ آکٹاگن، ہشت پہلو، ہشت پہلو میں جب لے کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سکوئر ہے اس کے اندر ایک اور سکوئر بناتے ہیں تو وہ 8 پہلو بن جاتے ہیں، دنیا کے اندر ایک اور دنیا، جی۔ تو وہ جب آپ اس کو گھماتے ہیں وہ 8 پہلو ہوتا ہے، تو 8 پہلو کے بعد وہ سرکل بنتا ہے۔ واہ! تو 8 پہلو کے بعد جو ایک پیوریفیکیشن کا عمل ہے وہ سرکل میں جاتا ہے، اور سرکل جو ہے وہ ایٹرنیٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایٹرنیٹی مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ اس کا نہ آغاز کا، آپ دیکھیں نا سرکل کا پتہ نہیں چلتا شروع کہاں سے ہے، ختم کہاں سے ہو رہا ہے، اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر سمٹ آتی ہے۔ تو اس بنیادی جیومیٹری پہ ہمارے مزارات بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ جیومیٹری ایسی سمبولک ہے تو اس کا جو وہاں پہ لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں ان کا تو اثر اس کے اوپر ہونا ہی ہونا ہے، اس کے اثر کے بغیر تو نہیں رہ سکتے۔ وہ جو آپ نے پہلے کہا کہ تعمیرات کی بھی زبان ہوتی ہے لیکن خاموش ہوتی ہے، اس کو صرف
جو اس سے عقیدت محبت رکھتے ہیں وہی اس زبان کو. میں آپ کو بتاؤں یہ اسی بات کی اگر مزید وضاحت میں کرنا چاہوں, بالکل ضرور. بعض اوقات آپ ایک شہر میں جاتے ہیں اور وہاں بے ہنگم قسم کی عمارتیں بنی ہوتی ہیں جن کا کوئی نہ سار ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, مطلب خوبصورت, کراچی میں جیسے کراچی میں. بالکل, میں لاسٹ ٹائم جب وزٹ کیا تو میں بڑا ڈسٹرب ہوا. تو آپ دیکھیں کہ کنکریٹ کا شہر کہتے ہیں. ہاں, ایسی عمارتیں دیکھ کے نا آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے. لیکن ہمارے شہر میں کچھ خوبصورت عمارتیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. میں مزار قائد پہ بھی گیا, میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھی گیا, میں نے آپ کی جو مسجد کرتب وہ گول مسجد جو ہے وہ بھی میں نے دیکھی, جو خوبصورتیاں ہیں وہ بھی میں نے دیکھی, لیکن وہ بھی چیزیں دیکھی کہ جو کمرشلی بنائی گئی تھیں اور جنہیں دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وومٹ کر رہی ہیں. یعنی بلڈنگ اتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کے اوپر. تو کیونکہ دیکھیں ایک تو آپ کی وہ ہے نا موضوعی دنیا ہے, انٹرنل لائف ہے, وہ آپ کو روحانی سطح پہ لے گی. ایک وہ ہے جو آپ کے ارد گرد زندگی ہے جس کو ہم سراؤنڈنگ کہتے ہیں, اس کا جو ریفلیکشن آتا ہے وہ آپ کی روح کے اوپر, آپ کے انٹرنل اس کے اوپر پورا آتا ہے اور آپ کی شخصیت بنتی ہے. ایک سروے کے مطابق یہ بتایا گیا کہ اگر کسی شہر کی سڑکیں پراپر ڈیزائن ہو, چوک پراپر ڈیزائن ہو, ٹریفک سسٹم پراپر ڈیزائن ہو, تو وہاں حادثات کی ریشو منیمم ہو جاتی ہے. اور جس شہر میں حادثات زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو ٹریفک کا اور ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے, روڈ کا, اس نیٹ ورک کو چیک کریں. تو یہ اس حد تک ہماری بلٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے ہمارے اوپر. بہت خوب. اچھا, آپ نے تعمیرات کا ذکر کیا, گنبد کا, محراب کا اور یہ چوکور کا. تو یہ جو مغلیہ دور, پھر آپ نے لاہور کی جو تعمیرات ہیں اس کا بھی ذکر کیا. تو مغلیہ دور میں جو شہنشاہ تھا, مغلیہ جن فن تعمیر میں جو مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا, جو بہت ہی مشہور شاہ جہاں تاج محل جو ہے تو وہ تعمیر کیا. تو اس عہد کی تعمیرات میں اور آج کے جدید دور کی تعمیرات میں, مثلا اس نے تاج محل بنایا شاہ جہاں نے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک مقبرہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے. اگر آج آپ کو کہا جائے کہ مقبرہ ہی بنائیں تو آپ اس سے کتنا مختلف بنائیں گے, کتنا منفرد بنائیں گے, اس سے کتنا خوبصورت بنائیں گے؟ دوسرا تاج محل کیوں نہیں بن کے دے رہا؟ بالکل, بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے اور میں بالکل اس پہ بات کرنا چاہتا تھا. اب دیکھیے, تاج محل آپ کے ذہن میں ہوگا, بالکل تو آپ نے لاڑکانہ میں جی وہاں بھی ایک مسولیم بنایا ہے. اچھا, بھٹو کا. ہاں. اسی کی کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ اتنی خوبصورت نہیں کاپی ہوئی آج کے دور میں. حالانکہ ماربل لگایا گیا, بہت پیسہ لگایا گیا. وجہ کیا تھی؟ بتائیے. وہ بھی آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا ہے, ایسے نہیں بنا ہوا. وجہ اس کی یہ ہے سر کہ اس دور میں جیومیٹری اور میتھمیٹکس دیٹ واز پارٹ آف دا بلڈنگ ڈیزائننگ. آپ جیومیٹری مغلیہ دور کی بات, مغلیہ دور میں آپ جیومیٹری کے بغیر اور میتھمیٹکس کے بغیر کوئی بلڈنگ جو ہے وہ ڈیزائن نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جیومیٹری میں پرپورشننگ سسٹم آتا ہے. پرپورشنز آپ تناسب کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پرپورشنز یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز کی چوڑائی اتنی ہے تو اس کی کتنی لمبائی اچھی ہوگی, خوبصورت ہوگی. اگر اس سے زیادہ یہ کم ہو جائے تو اس کی وہ خوبصورتی نہیں متاثر ہوگی. جی, اس میں جیسے عام طور پہ √2 کی پرپورشنز ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک سکوئر کا ڈائیگنل لیں اور اس سے کمپس رکھ کے ایک آرچ لگائیں تو وہ جو ریکٹینگل بنتی ہے. آپ یقین کریں کہ یہ جو موبائل ہے یہ کیوں پلیز کرتا ہے, یہ √2 کی پرپورشن پہ بنا ہوا ہے. تو اس وجہ سے اپیل کرتا ہے. اچھا, اپنے شعبے پر آپ کی اور کیا جو ہے تو وہ مہارت. اور تاج محل اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ بادشاہی مسجد اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس میں جیومیٹری میں وہ تناسب ہے. آج کا جو آرکیٹیکٹ ہے نہ ان کو جیومیٹری پڑھائی جاتی ہے نہ ان کو میتھمیٹکس کا پتہ ہے, یہ صرف ڈبے کھڑے کرتے ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو اس دور کے مقابلے میں آج جو ہیں تو سہولیات جی زیادہ ڈیولپڈ ہے. ابھی تو آپ کمپیوٹر کے اوپر پورا ماڈل بنا سکتے ہیں, مشینریز ہیں اور وہ جی کنکریٹ 3D اور وہ ساری چیزیں, ساری سہولتیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود اور دوسری بات, جی دوسرا تاج محل اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس دور میں انفارمل ایجوکیشن کا سسٹم تھا. یعنی یہ جو کرافٹس مین شپ تھی, یہ ایک ہیڈ مستری ہوتا تھا, ہیڈ میسن ہوتا تھا, اور وہ اپنے معمار جو ہوتا تھا وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتا تھا ساتھ ساتھ اور بناتا, اس کی گائیڈنس میں بنتا تھا 1 to 1. آج ہم آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹس میں بیٹھ کے
आर्किटेक्चर पढ़ते हैं जिन्होंने कभी एक ईंट नहीं दीवार पे लगाई होती। वो अपनी ड्राइंग बना के जो है तो वो दे जी जी, वो उनका ताल्लुक प्रैक्टिकल लाइफ से होता ही नहीं वो है। वहाँ विजिट भी नहीं करते। तो जब तक जाहिर है कि वो क्रिएटिव माइंड जब तक तो जब उसको तक अपने सामने जो है तो वो डेवलप होता हुआ नहीं देखेंगे तो वो क्रिएशन जो उसके जहन में थी वो खुल के सामने नहीं आएगी देखने वालों। ये बुनियादी फर्क है। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने अपने सब्जेक्ट के हवाले से खूबसूरत भी और जामे भी गुफ्तगू की। दिल चाह रहा है कि गुफ्तगू का तसलसल जारी रहे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे और मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद हनीफ सईद की अदबी दुनिया में, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गाफिर शहजाद साहब। हनीफ सईद की अदबी दुनिया में एक मरतबा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं और ये अदबी दुनिया पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से आपकी खिदमत में सजाई जाती है। नाज़रीन, हमारी आज की अदबी दुनिया का मौजू है फ़नून लतीफ़ा से फ़न तामीर का ताल्लुक़, और मौजू गुफ्तगू हैं, शरीक गुफ्तगू हैं जनाब गाफिर शहजाद साहब, जो बैक वक्त न सिर्फ शायर हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, सफ़रनामे लिखे हैं और फ़नून तामीरात पे बेशुमार किताबें लिखी हैं, और जो उनका शोबे दिलचस्पी है वो मसाजिद और मज़ारात हैं, और उस पर भी उन्होंने बहुत सारे जो है तो वो शाकार तख्लीक किए हैं और किताबें भी लिखी हैं। गुफ्तगू तो बहुत ज़्यादा हो चुकी मौजू पर, और सिर्फ एक सवाल लेके फिर मैं आपके कलाम की तरफ भी आऊँगा क्योंकि आपके उस पहलू को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बहुत खूबसूरत है। मुझे ये बताइए कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो आपने कहा कि तामीरात खामोश बोलती हैं, चुप होती हैं लेकिन बोलती हैं, लेकिन जो कुछ हम लिखते हैं, शायरी है, अफसाना है, नावल है, उसकी एक अपनी अलग ज़बान होती है। तो ये मुतसादिम नहीं होती दोनों आपकी चीज़ें एक दूसरे से, या किस तरह आप इसको जो है तो साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं? अच्छा, ये अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखें ना तो इसके पीछे जो इनको कनेक्ट करता है अमल, वो है तख्लीक का अमल, क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है। क्या तो क्रिएशन जो है उसकी आगे शक्ल बनती है। बस क्यों कहें कि अगर इंसान क्रिएटिव हो तो वो लिख भी सकता है, बना भी सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो पेंटिंग्स भी कर सकता है, उसको अपने इजहार के लिए पैमाना चाहिए, वो कलर हो, कागज के लिखा हुआ लफ्ज़ों, या ये ईंट और ये जो सरिया सीमेंट है, ये आपको अपने इजहार के लिए कागज और कलम का पैमाना काफ़ी नहीं था जो आपने सीमेंट, सरिया और ईंटों का भी सहारा लिया? अच्छा, अब देखिए कि जो कागज़ और कलम है ना वो आपके इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है। सुभान अल्लाह। यानी मैं जो कहना चाहता हूँ, जो महसूस करता हूँ, जो ऑब्ज़र्व करता हूँ, उसको मैं लफ्ज़ों की शक्ल में तख्लीकी सतह पे शायरी, अफसाना, नावल में पेश कर देता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ किताब या मेरे लफ्ज़ ही ना हो, बल्कि ये जो खूबसूरती है, ये जमालियात है, ये बिल्डिंग फॉर्म में भी नज़र आनी चाहिए। और उसका एक ही ज़रिया है और वो है कि हम बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करें, और उसमें भी सबसे खूबसूरत जो बिल्डिंग है वो होती हैं मज़ारात की, जो स्पिरिचुअल बिल्डिंग्स होती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं, दिल को छू, मतलब दिल को अपनी तरफ जो है तो वो उसके अंदर एक कशिश जो है तो महसूस होती है। और उसके अंदर ना आप देखें, ये जो स्पिरिचुअल बिल्डिंग्स होती है ना, उसके अंदर जब बंदा दिल से डिज़ाइन कर रहा होता है तो उसके अंदर एक रूह जो है वो फूंक देता है, इसलिए वो लाइव लगती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी एक बात से कि एक तरफ तो तामीरात में स्पिरिचुअल रुझान और जो आपकी तख्लीक़ात हैं, शायरी, अफसाना, वहाँ एक रोमानवियत और एक मोहब्बत, और ये दो मुख्तलिफ रुझान को एक साथ लेके चलना, एक तो इसका जवाब दे दें और उसके फ़ौरन ही बाद कोई खूबसूरत सा कलाम जो है तो वो अता करें। अच्छा, आपको भी मैं शायरी जब अपनी सुनाऊंगा, कुछ चीज़ें सुनाऊंगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी शायरी में जो रोमानवियत है या जो वो फ़ज़ा है वो उतनी है जितनी हमारी अमली ज़िंदगी में है। अच्छा, एग्ज़ैजरेशन नहीं है? एग्ज़ैजरेशन नहीं है। ओके। तो वो जो एक रियलिटी है, जो हकीकत पसंदी है, वही वहाँ पे भी है, और वही हकीकत पसंदी हमें इमारतों की जो डिज़ाइन है उसके अंदर हमें नज़र आती है। तो मैं आपको कुछ एक गज़ल जो है वो पेश करता हूँ कि हम गाफिर शहजाद साहब, और बहुत ही खूबसूरत कलाम आपकी अपनी ज़बानी अता हो। आप देखिएगा कि इसमें मैं नेचर के साथ भी जोड़ूंगा इसको, जमालियात को, और हमारी ज़िंदगी के साथ भी ज़ाहिर है जुड़ेगी। जमालियात से तो हट ही नहीं सकती मोहब्बत और खूबसूरती। ये देखिए कि किसी भी बात पे कब इख्तियार है अपना, कब इख्तियार है अपना, किसी भी बात पे कब इख्तियार है अपना, ये दिल तो उसका है, दिल का फिशार है अपना। क्या कहने, ये दिल तो उसका है, दिल का फिशार है अपना, किसी भी बात पे कब इख्तियार है अपना, ये दिल तो उसका है, दिल का फिशार है अपना। हमारी तो लड़ाई सारी है ही इख्तियार की है। बेशक। तो किसी भी बात न ले जाएं, किसी भी बात पे कब इख्तियार है अपना,
واہ، یہ دل تو اس کا ہے، دل کا فشار ہے اپنا۔ اور شعر دیکھیے، کئی برس کی مسافت کے بعد رک کر جب، کئی برس کی مسافت کے بعد رک کر جب اسے گنا تو لگا بے شمار ہے اپنا۔ سبحان اللہ، اسے گنا تو لگا بے شمار ہے اپنا۔ کئی برس کی مسافت کے بعد رک کر جب اسے گنا تو لگا بے شمار ہے اپنا۔ پلے ہیں پیڑوں میں اور ٹہنیوں پہ کھیلے ہیں، پڑے ہیں پلے ہیں پیڑوں میں اور ٹہنیوں پہ کھیلے ہیں، اسی لیے تو بدن سایہ دار ہے اپنا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ پلے ہیں پیڑوں میں اور ٹہنیوں پہ کھیلے ہیں، اسی لیے تو بدن سایہ دار ہے اپنا۔ خلاف لہروں کے میں خود کو آزماتا ہوں، خلاف لہروں کے میں خلاف لہروں کے میں خود کو آزماتا ہوں، وگرنہ کب کوئی دریا کے پار ہے اپنا۔ واہ 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 واہ، کیا گہرائی، خلاف لہروں کے میں خود کو آزماتا ہوں، سبحان اللہ، کیا گہرائی، وگرنہ کب کوئی دریا کے پار ہے اپنا۔ واہ، خوشی سے جیتے رہے ہم تمہاری خوشیوں میں، واہ واہ واہ، خوشی سے جیتے رہے ہم تمہاری خوشیوں میں، اور اب تمہارا ہی غم گسار ہے اپنا۔ سبحان اللہ، خوشی سے جیتے رہے ہم تمہاری خوشیوں میں، اور اب تمہارا ہی غم گسار ہے اپنا۔ کبھی گماں کہ کماؤں گا اور کھاؤں گا، کبھی گماں کہ کماؤں گا اور کھاؤں گا، کبھی یقین کے پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقین کی انتہا، سبحان اللہ۔ کبھی گماں کے کماؤں گا اور کھاؤں گا، کبھی یقین کے پروردگار ہے اپنا۔ اور وہ ہم کو رزق تو دیتے ہیں بے شک، پر قطاروں میں، وہ ہم کو رزق تو دیتے ہیں پر قطاروں میں، سو چونٹیوں میں ہی غافر شمار ہے اپنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہم کو رزق تو دیتے ہیں پر قطاروں میں، سو چونٹیوں میں ہی غافر شمار ہے اپنا۔ کسی بھی بات پہ کب اختیار ہے اپنا، یہ دل تو اس کا ہے، دل کا فشار ہے اپنا۔ سبحان اللہ سر، کیا خوبصورتی ہے اور کیا گہرائی ہے اور کیا جو ہے تو خیالات کی بلندی ہے۔ اور کچھ دو چار اشعار پیش کروں؟ بالکل، عطا ہو۔ ایسا ٹھہراؤ ہے روانی میں، ٹھہراؤ ہے روانی میں، ہاں ایسا ٹھہراؤ ہے، کیا تکرار ہے، ایسا ٹھہراؤ ہے روانی میں، کیا کہنے، خاموشی بہ رہی ہے پانی میں۔ واہ واہ واہ، پھر سے عطا کیجئے۔ ایسا ٹھہراؤ ہے روانی میں، خاموشی بہ رہی ہے پانی میں، سبحان اللہ۔ موڑ تھا راہ میں جدائی کا، کیا کہنے، موڑ تھا راہ میں جدائی کا، میں مڑا ہی نہیں کہانی میں۔ واہ، موڑ تھا راہ میں جدائی کا، میں مڑا ہی نہیں کہانی میں۔ واہ، گوشوارہ میری محبت کا، گوشوارہ میری محبت کا، جمع اور خرچ تھا زبانی میں، جمع اور خرچ تھا زبانی میں۔ گوشوارہ میری محبت کا، جمع اور خرچ تھا زبانی میں، وہ ثمر بار کس طرح ہوتا، وہ ثمر بار کس طرح ہوتا، وہ ثمر بار کس طرح ہوتا، جو ملا مجھ کو رائے گانی میں، وہ ثمر بار کس طرح ہوتا، جو ملا مجھ کو رائے گانی میں۔ اب تو بس لفظ جوڑتا ہوں میں، کیا کہنے، کیا اب تو بس لفظ جوڑتا ہوں میں، شعر کہتا تھا میں جوانی میں۔ کیا کہنے، کیا لفظوں کی بنائی ہے، اب تو بس لفظ جوڑتا ہوں میں، پھر سے عطا کیجئے۔ اب تو بس لفظ جوڑتا ہوں میں، شعر کہتا تھا میں جوانی میں، اور کر دیا خود کو ایک دم ارزاں، کر دیا خود کو ایک دم ارزاں، میں جو ملتا نہ تھا گرانی میں۔ کیا کہنے، کر دیا خود کو ایک دم ارزاں، میں جو ملتا نہ تھا گرانی میں۔ اور شعر دیکھیے، دفتن آنکھ کھل گئی میری، دفتن آنکھ کھل گئی میری، ورنہ میں بہہ گیا تھا پانی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دفتن آنکھ کھل گئی میری، ورنہ میں بہہ گیا تھا پانی میں۔ کوئی تو ہے جو چھپ کے بیٹھا ہے، کوئی تو ہے جو چھپ کے بیٹھا ہے، میرے الفاظ کے معنی میں، میرے الفاظ کے معنی، کوئی تو ہے جو چھپ کے بیٹھا ہے۔ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے میرے الفاظ کے معنی میں، اس کو چھپا ہی رہنے دیں، اور خود کو پہچان ہی لیا غافر، خود کو پہچان ہی لیا غافر، میں نے تصویر ایک پرانی میں۔ سبحان اللہ، خود کو پہچان ہی لیا غافر، میں نے تصویر ایک پرانی میں، ایسا ٹھہراؤ ہے روانی میں، خاموشی بہ رہی ہے پانی میں۔ کیا کہنے، اور دفتن آنکھ کھل گئی میری،
ورنہ میں بہ گیا تھا پانی ورنہ میں بہ گیا تھا پانی میں. ایک آپ نے کہا شعر کہتا تھا میں جوانی میں, وہ ذرا وہ پھر سے عطا کیجیے گا. جی اب تو بس لفظ جوڑتا ہوں لفظ جوڑتا ہوں میں, بس میں یہ سننا چاہ رہا تھا, اب تو بس لفظ جوڑتا ہوں میں, شعر کہتا تھا میں جوانی میں. تو میں آپ کی دونوں جو خصوصیات ہیں یا مہارات ہیں, یعنی کہ شاعری اور افسانہ نگاری اور سفر نامہ اور سارا لفظ جوڑتا تھا اور شعر کہتا اور تھا اینٹیں جوڑنا, مطلب اسی شعر میں آپ نے اپنے دونوں جو ہیں اس کا جو ہے تو بہت اچھا جو ہے تو احاطہ کیا ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ مغلیہ جو مغربی فن تعمیر ہے, ایسٹرن اینڈ ویسٹرن, مغربی اور مشرقی فن تعمیر ہے, کیا فرق ہے اس میں اور کیوں ہے؟ اچھا, یہ جو مشرق اور مغرب کی بحث ہے نا, یہ تو آپ کو اندازہ ہے بہت پرانی ہے. ہمارے یہاں فلسفے میں بھی, اکنامکس میں بھی, ہمارے جو ریلیجیس تھاٹس ہیں اس کے اندر بھی یہ چلتی چلی آ رہی ہے. اچھا, یہی بحث جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو تعمیرات میں ظاہر آنی تھی, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ جو ویسٹ میں ماڈرن کنسٹرکشن ہوئی یا ماڈرن تعمیرات ہوئیں وہ مینلی ہوئی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد. اچھا, صنعتی انقلاب جب آیا ہے تو اس وقت عمارتیں خوبصورتی کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں, ضرورت کے لیے بنائی گئی تھیں. آپ دیکھیں, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بالکل. اور اس وقت یہ کنکریٹ ایجاد ہوئی تھی جب, تو یہ کالمز اور فریم سٹرکچر کے اندر ملٹیپل فلورز بنائے. کس لیے کہ انڈسٹری میں جو پروڈکٹس بنتی ہیں وہ میکسیمم سٹور کر سکیں اس. تو ہم یہ جو مطلب بناتے ہیں, بن رہی ہیں مسجدیں بہت خوبصورت بہترین اور جدید اور اچھی سے اچھی, تو یہ تو مطلب اس میں دونوں چیزوں کا امتزاج ہے, مطلب خوبصورتی بھی ہے اور ڈیفینیٹلی بینگ اے مسلم جو ہے تو وہ ضرورت بھی ہے نا. تو یہ ضرورت جو ہے ایجاد کی ماں ہے, اور کیونکہ ایجاد کا تعلق جو ہے جمالیات سے ہے, اس لیے اگر وہ کوئی کریٹیو مائنڈ اس چیز کو تخلیق کرتا ہے تو عمارت جو ہے وہ خود ایستھیٹک میں یا جمالیات میں کنورٹ ہو کر ایک جو ہے تو تاج محل کی طرح عجوبہ جو ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہے. کیا ہم آپ سے امید رکھیں کہ ایک دوسرا تاج محل پاکستان میں بھی تعمیر ہوگا, یا اس کے لیے کسی ممتاز کا مرنا ضروری تو نہیں؟ اچھا, اس کے لیے بڑی دلچسپ بات کیا آپ نے ویسے, کہ وہ وہاں پہ ایک انگریز خاتون کھڑی تھی اور تاج محل کی خوبصورتی دیکھ کے تو وہ مبہوت و متحیر, بالکل گم سم. ایسا ہی سنا تو کسی نے پوچھا انہوں نے کیا ہوا, کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ یقین دلایا جائے کہ میرے مرنے کے بعد ایسی بلڈنگ بنائی جائے گی تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ایک بہت خراج تحسین اس اسٹیٹکس کو ہے. اچھا دیکھیں, اب بھی ویسی چیز ہو سکتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اب ہماری ریکوائرمنٹ میں نا چینج ہو گئی, فنکشنلزم زیادہ آ گیا, ریکوائرمنٹ بھی چینج ہو گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اس میں جو بنیادی فرق ارتقا جو آیا ہے, نہیں, اس میں جو بنیادی فرق پڑا ہے نا, اس وقت جو عمارتیں بنتی ہیں وہ نیچرل میٹیریل کے ساتھ بنتی ہیں, یعنی ماربل ہو یا لائم ہو یا سارا یہ نیچرل میٹیریلز ہیں. اب جتنی عمارتیں بنی ہیں وہ آرٹیفیشل میٹیریلز ہیں, اس میں سٹیل ہے, ایلومینیم ہے, ایکریلک ہے. تو آپ دیکھیں آرٹیفیشیلٹی میں اور جو نیچرل میٹیریلز اس میں فرق تو ہوتا ہے نا. ایک نیچر کی جو بیوٹی ہے یا آپ کی لینڈسکیپ ہے, آپ جب یہ ادھر جاتے ہیں ناردرن ایریاز کی طرف جہاں خوبصورت نیچر ہے, وہ آپ کو اور طرح سے نہ, لیکن جب آپ کسی کا لینڈسکیپ بنا ہوا کسی ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں بناتے ہیں وہ اس کے اندر مصنوعی پان آتا ہے. تو یہ اصل پرابلم یہ ہوگی کہ اب ہم مصنوعی اور ملٹیپل پروڈکٹس کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں. اس کو میں اگر تھوڑا سا سمرائز کروں اپنے الفاظوں میں, کہ نیچرل چیزوں کا سہارا لے کر یا نیچرل چیزوں کے استعمال سے جو بھی چیز تعمیر کی جائے گی اس کی خوبصورتی ایک الگ طرح کی ہوگی. بالکل, اور وہ آپ کو زیادہ انفلوئنس کرے. اور سنتھیٹک چیزوں کا سہارا لے کے جو عمارت تعمیر کی جائے گی اس کو آپ دوسری چیزیں وہ دیکھیں گے نا تو آپ کا دل نہیں کرے گا, دل جو ہے تو وہ بھر جائے گا. اسی کو میں ریلیٹ کرتا ہوں اپنے شعبہ جو میڈیکل ہے اس سے, کہ موجودہ سائنس, میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ اب آرگینک کا زمانہ ہے. آپ جتنی بھی نیچرل چیزیں استعمال کریں گے آپ کی صحت جو ہے تو وہ اتنی ہی اچھی رہے گی, اور جتنی بھی آپ آرٹیفیشیل چیزیں جو ہیں تو وہ استعمال کریں گے, سنتھیٹک چیزیں استعمال کریں گے, ان سب میں جو ہے تقریباً کارسینوجینک ایجنٹس ہوتے ہیں اور آپ کی صحت جو ہے وہ متاثر ہوگی. ٹاپک یہ نہیں تھا, موضوع ہمارا ہے فنون لطیفہ سے فن تعمیر کا تعلق, اور شریک گفتگو ہیں جناب غافر شہزاد صاحب, اور بہت ہی خوبصورت موضوع پر بھی جو ہے تو گفتگو ہو رہی ہے, اور ان کی خوبصورت شاعری جو ہے
ان کے جوہر جو ہے مزید کھل کھل کر جو ہے تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دل نہیں چاہ رہا لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غافر شہزاد صاحب حنیف سعید کی ادبی دنیا میں. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے فنون لطیفہ سے فن تعمیر کا تعلق، اور شریک کی گفتگو ہیں جناب غافر شہزاد صاحب، جو بیک وقت شاعر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، سفر نامے بھی لکھے ہیں، اور مسجد اور مزارات کے حوالے سے فن تعمیر میں ایک بہت ہی بلند مقام رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی 31 کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں 3 شاعری کی، افسانوں کی، سفر نامے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسپریچول فن تعمیر خاص طور پہ. سر میں اس پہ تو کافی بات ہو گئی، کنکریٹ کہہ لیں یا آرکیٹیکٹ کہہ لیں، اس کی کافی بات ہو گئی. شاعری بھی آپ نے سنائی تو اندازہ ہو گیا کہ کیا سطح اور کیا بلندی ہے آپ کی شاعری کی. مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ یہ افسانہ اور ناول، اس میں کچھ فرق ہوتا ہے یا بس یہ دونوں ایک نثری اظہار کا ذریعہ ہیں؟ جی، عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ افسانہ چھوٹا ہوتا ہے اور ناول بڑا ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس کے اندر جو فرق ہے وہ ہے کانٹینٹ کا فرق ہوتا ہے. کہ افسانے کے اندر آپ زندگی کے کسی ایک پہلو کا، چھوٹے سے حصے کا، ایشو کا آپ احاطہ کرتے ہیں، کوئی ایک پہلو دکھاتے ہیں. جبکہ ناول جو ہے اس کا نہیں، اس کو یوں کہیں کہ مطلب رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں. نہیں، آپ رائی کو ری دکھاتے ہیں. رائی کا پہاڑ بنانا تو وہ ہو گیا نا کہ ایک چھوٹی سی چیز ہوئی. نہیں، وہ میں بتا رہا ہوں کہ رائی کا پہاڑ بنانا تو یہ ایک چھوٹی چیز ہے، اس کو ویسے ہی بڑھا کے نو. افسانے کے اندر جو زندگی کی ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس کے ایک چھوٹے سے پہلو کو اس خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں آپ کہ پڑھنے والا کہتا ہے اچھا اس کو تو میں نے ایسے دیکھا ہی نہیں تھا جس آنکھ سے اس نے دیکھا ہے یا وہ کیا ہے. تو اس کے مقابلے میں جو ناول ہے وہ بڑے کینوس کی چیز ہے، جس میں زندگی کا بڑا منظرنامہ ہے. اس میں ایک کردار کے اندر کی بھی بڑی دنیا ہو سکتی ہے، اور بہت سارے کردار ایک پلیٹ فارم پہ آ کے پرفارم کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس سے بھی ایک کہانی ڈیولپ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ افسانہ جو ہوتا ہے ایک طویل، مطلب ایک کہانی ہوتی ہے جس کو نثر میں ایک ہی چیز کو بہت محدود پیمانے پر اظہار، زندگی کی پیشکش کا جو ہے تو وہ اظہار کیا. تو یہ جو آپ نے افسانے لکھے یا ناول لکھے، اس میں زیادہ تر موضوع آپ کا جو ہے، موضوع سخن جو ہے وہ رجحان کس طرف رہا؟ اچھا، اس میں زیادہ تو ظاہر ہے زندگی کے حوالے سے ہی، جیسے ہمارے ارد گرد زندگی ہے، کیونکہ اب زندگی جو ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے. اچھا، کمپلیکیٹڈ ان دا سینس کہ آپ دیکھیں تو پہلے کے جو افسانے یا ناول ہیں نا، اس میں وقت کی ایک لینئر موومنٹ ہے، یعنی کہ ایک ہیرو ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اور پھر ایسے وہ ایک راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے، باقی کردار اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک کہانی ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ اپنا اچیو کرتا ہے، اور پھر ناول ختم ہو جاتا ہے. لیکن کوئی میسیج تو چھوڑ کے جاتا ہے. نہیں، میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک لینئر موومنٹ ہے کہانی، جبکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا. پریکٹیکلی آپ کی زندگی اتنی ایک صراط مستقیم پہ نہیں چلتی، اس میں دائیں بائیں ادھر ادھر بہت سارے کردار آتے ہیں جو انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے کبھی کراس سیکشنل موومنٹ ہوتی ہے، کبھی آپ ادھر لائف لے جاتی ہے، کبھی ادھر لے جاتی ہے، کبھی ادھر لے جاتی ہے. تو یہ جو ناول کی ماڈرن فارم ہے جس نے زندگی کی پیچیدگیوں کو پیش کرنا ہے، وہ آج کی ضرورت ہے. تو میرے جتنے ناول ہیں، جیسے مکلی میں مرگ ہے، اب مکلی آپ قبرستان سندھ میں جو وہاں پہ بیسیکلی ٹھٹا کے پاس ہے، جہاں پہ شاہجہانی مسجد بھی ہے. اچھا، وہاں اب اس کے اندر مختلف طرح کی ڈائمینشنز ہیں، مطلب تعمیرات کا بھی شعبہ ہے، اس میں ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کی بحث جو ہے وہ بھی ہے. اچھا، زندگی اور موت کا بھی ہے، کیونکہ مکلی قبرستان ہے. اب اس میں سوال یہی اٹھایا جاتا ہے کہ ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہ زندہ ہے، ہم اس کو اسی طرح محسوس کرتے ہیں جبکہ وہ مر گیا ہوا ہے. اگر ہمارا اس سے تعلق رہا ہو، وابستگی رہی ہو یا دلچسپی رہی ہو، جی اس کو جانتے ہوں آپ، تو آپ اپنے بچوں میں یا باقی لوگوں میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ تھا وہ یہ. جیسے آپ ایسے کہہ لیں کہ بلے شاہ 200 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس سے اگلی نسل سے ہر کوئی نا ذہن میں اس کی زندگی کو منتقل کرتا جا رہا ہے. وہ خود نہیں ہے، لیکن جو ذہن میں اس کی زندگی ہے یا ذہن میں جو زندہ ہے وہ آگے منتقل ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک زندگی کی شکل ہے. اور اس میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اصل وہ زندگی تھی جو ختم ہو گئی، یا یہ زندگی ہے جو وقت کے ساتھ ابھی بھی چل رہی ہے.
جیسے ابھی جون ایلیا کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود تو ان کا انتقال ہو گیا لیکن ان کی شاعری ان کے شعر وہ سارے ڈسکس ہو رہے ہیں اور ہم اگلی نسلوں میں منتقل بھی کر رہے ہیں. مطلب فن کے بارے میں یا یوں کہتے ہیں کہ زندگی تو موت کا ایک دن متعین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی, تو زندگی تو ایک الاٹڈ پیریڈ ہے خداوند کریم کی طرف سے, وہ تو گزر ہی جانی ہے. اس میں فنکار بھی آئیں گے, آرٹسٹ بھی آئیں گے, یہ سارے ڈاکٹرز بھی آئیں گے, سارے جو بھی آئیں باتیں گے. آپ کر رہے ہیں نا لیکن یہ سارے فنکار اگر نہیں رہے گا اور لیکن اس کا فن جو ہے, یہ سارے ٹیبوز ہیں نا جو آپ بات کر رہے ہیں, میں نے ان سارے ٹیبوز کو بریک کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے, زندگی اس سے الگ کوئی چیز ہے. نہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فنکار نہ بھی رہے تو اس کا فن جو ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے تو وہ زندہ رہے گا. دماغ میں زندہ رہتا ہے, دماغ میں زندہ پریکٹیکلی نہیں زندہ رہتا, دماغ میں منتقل ہوتا ہے اور وہ بھی زندگی کا ایک عمل. اچھا ایک سوال چھوٹا میرے ذہن میں, اسی طرح سے جو دوسرا ناول ہے کرول گھاٹی, اب اس میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے رنگ روڈ کے اوپر. ایک واقعہ ہے, اخباروں نے بھی رپورٹ کیا ہے, جینین واقعہ ہے, ٹھیک ہے جینون واقعہ. لیکن اب میں نے جب ناول بنایا تو میں نے ان کو بتایا ہے اس میں کہ یہ واقعہ صرف اتنا سارا نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں. اس میں سوشل میڈیا جو ہے وہ اسے کیسے دیکھ رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا کیسے دیکھ رہا ہے, پرنٹ میڈیا کیسے دیکھ رہا ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کیسے دیکھ رہی ہیں, ہماری پولیس کیسے دیکھ رہی ہے, ہمارا سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ کیسے دیکھ رہا ہے, اور جو انویسٹیگیشن والے ہیں, جو جیل والے ہیں, جو مطلب ہے ججز ہیں, اور سو بائی سو کے اس میں منٹو سعادت حسن منٹو کا کردار ہے جو منٹو کے مطابق پروگرام ہے. میں طوالت کا وہ خیال رکھتے ہوئے منٹو کی جب افسانے کا ذکر آیا تو میں جانا چاہ رہا تھا, لیکن میرا خیال تھا کہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا, آپ خود آگے. وہ منٹو کے مطابق جو ہے نا, منٹو اپنے افسانوں کے حوالے سے بتاتا ہے کہ یہ جو عورت کا ریپ ہوا ہے اور جو عورت کے بارے میں منٹو کے افسانوں میں ہے اس کو میں نے پھر اس ناول کے اندر ریلیٹ کیا ہے. یہ ناول اس طرح سے ناول پہلے نہیں لکھے جاتے تھے, میرے یہ کہنے کا مطلب ہے. اس میں آپ اس میں اس بات سے ہم ایک اور بات بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ منظر ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہر شخص اس کو اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل, یہ ایگزیکٹلی جیسے پہلے تھا نا, ایک بندہ کھڑا ہے نا تو وہ 5.5 فٹ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, لیکن پھر جب کیوبزم آ گیا تو انہوں نے کہا بھی سامنے نہیں, جو پیچھے آ رہا ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کا یہ جو کیمرہ کیم ہے, جی اس کی آنکھ تو بہت خطرناک ہے, ایسے اوپر سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر طرف سے دکھا دیتا ہے. تو اب ناول جو ہے وہ ویڈیو کیم ہے جس نے زندگی کو یا واقعے کو ہر طرف سے دکھانا ہے, تو پھر وہ ناول زندہ رہے گا, ورنہ تو وہ پہلے والے ناول جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کا زمانہ. اچھا ہم چلیں, وہ تو زندہ رہے گا فن, لیکن یہ جو ہمارا فنی ورثہ ہے خاص طور پہ جس کو ہم مغلیہ یا بر صغیر کا جو فن تعمیر کا ورثہ ہے, ہم اس کو کس حد تک محفوظ کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ اس کو بالکل ہم نے, جیسے بادشاہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ایسی نہیں تھی. یہ 1939 میں اس کو سے لے کے 1960 تک اس کو رینوویٹ کیا گیا, ریسٹور کیا گیا. اس کا ماربل اتر چکا تھا, اس کے مینار آدھے گر چکے تھے. جو تاج محل آپ کو نظر آتا ہے یہ تاج محل ایسا نہیں تھا, رینوویشن سے رینوویشن ہوئی ہے اور اس کی اصل صورت کو ریوائیو کیا ہے. اسی طرح سے نور جہاں کا مقبرہ, اورنگزیب اپنا یہ جو ہے جہانگیر کا مقبرہ, یہ بہت سارے ہیں. اچھا ان کو ریوائیو کرنا, قلعے کا بہت سارا حصہ ہے, ان کو ریوائیو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو کتابوں میں لکھی نہیں ہے, یہ آپ کو نظر آنے والی تاریخ ہے. تو جب آپ بادشاہ مسجد چلے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ بلڈنگ خود بتاتی ہے کہ آج 350 سال پہلے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تعمیرات کس طرح تھی, لوگ کیسے کام کرتے تھے, کرافٹسمین کیا تھے, اور خوبصورتی کیا تھی, جمالیات کیا تھا, یہ ساری وہ بلڈنگز خود بتاتی ہیں. آپ نے پہلے ہی کہا کہ جو ہے تو عمارت جو ہے وہ سائلنٹ جو ہے تو اسپیکر ہوتا ہے, اور بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں اس صحت کو دیکھنے کے لیے. اور اگر ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہو, تو ہمارے پاس اتنا جو ہے تو وہ ورثہ, خزانہ اور ذخیرہ موجود ہے کہ دنیا جس طرح دوسرے ملکوں میں سیاحت کرنے کے لیے جاتی ہے اور سیاحت سے بہت زیادہ اس ملک کا فائدہ ہوتا ہے, زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے, تو اگر ہم اپنے ورثوں کو سنبھالیں اور اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے وہ کنٹرول کریں, دنیا کے سامنے اپنا ایک پازیٹیو نقشہ لے کر آئیں, تو ہمارے پاس بھی اتنا سب کچھ موجود ہے کہ ہم بھی ایک بہت بڑے سیاحت کو فروغ دے کر اپنے ملک کے لیے ایک بہت بڑا زر مبادلہ جو ہے تو وہ جمع کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. اور پاکستان کو اس وقت جو ہے آپ یقین جانیے
کہ انہی چیزوں کی ضرورت ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور دیگر تمام معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہے تو بادشاہی مسجد بھی ہے، پاکستان ہے تو شاہجہانی مسجد بھی ہے، پاکستان ہے تو شاہی قلعہ بھی ہے، پاکستان ہے تو مزار قائد بھی ہے، اور اگر پاکستان نہیں ہے تو یقین جانیے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے کہ دونوں آپ کی چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے لکھ دیا پین سے، قلم سے، کرتاس سے ابھی اس پہ اتار دیا، اور ایک آپ نے جو ہے تو وہ پتھروں سے، اینٹوں سے اور سنگ مرمر سے، ایکریلک سے بنا دیا۔ کس کی لائف زیادہ ہے؟ ہاں، لائف تو دونوں کی رہے گی، کیونکہ دونوں زندگی کے ساتھ براہ راست ریلیٹڈ ہیں۔ نہیں، میں اختلاف کروں گا آپ سے، آپ اپنی نہیں، بات ضرور مکمل کیجیے، کیجیے۔ اس لیے ضرور کیجیے، کیونکہ کتاب کے اندر جب ایک ویو پوائنٹ آپ دیتے ہیں تو لفظوں کی شکل میں، تو جب تک زبان زندہ ہے، کمیونیکیشن زندہ ہے، سمجھنے کے سارے سلسلے زندہ ہیں، تو جو کتاب میں آپ لکھ سکتے ہیں وہ آپ ایک عمارت میں تو ظاہر ہے وہ سارا کچھ پیش نہیں کر سکتے ہیں، لکھنے کا عمل تو اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے۔ نہیں، میں اس کو اس تناظر میں لا رہا تھا کہ عمارت جیسے آپ نے کہا کہ اس حالت میں نہیں تھی، یعنی کہ ڈسٹرکشن کا شکار تھی اور اس کو رینوویٹ کیا گیا، لیکن جبکہ جو افسانہ ہوگا یا جو شاعری ہوگی اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکے گا، اس پہ تنقید تو کر سکے گا۔ وہ ڈفرینٹ باتیں ہیں۔ بلڈنگ جب بنی تھی تو تب اس وقت بھی وہ فنشڈ فارم میں ایسے ہی تھا جیسے فنشڈ فارم میں ایک افسانہ یا ناول آپ نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو لفظ ہے، اس نے رہا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وقت کے ساتھ جو لفظ ہیں اس کے معنی چینج ہوتے ہیں، کلچر چینج ہوتا ہے۔ آپ کا افسانہ پہلے یا شاعری پہلے، مثلا بلے شاہ 200 سال پہلے جو اس کے شعروں کا مفہوم تھا آج اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ تب اور طرح کی تھی، تب بادشاہ کے ساتھ ٹکر تھی شاہ حسین کی۔ آج ہماری جو ٹکر ہے وہ آج کی جو مقتدر قوتیں ان کے ساتھ ہے، تو وہ بلے شاہ کی شاعری کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ بلڈنگز دیکھتے ہیں تو بلڈنگز اس حوالے سے رینوویٹ ہو کے اسی عہد کی ہسٹری، اسی عہد کی تاریخ اسی کو منعکس کرتی ہے، لیکن اگر آپ اس کی معنی نہیں تبدیل ہوتے، لیکن اگر آپ اس کی ریہیبلیٹیشن کریں، اس کو ہوٹل میں تبدیل کر دیں، تو پھر آپ کو ظاہرہ کیئر کرنی پڑتی ہے۔ ہیریٹیج جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ثقافتی ورثہ، جی، ریجوینیشن جس کو کہتے ہیں، ریجونیویشن ہم اپنے ایسٹھیٹک میں بھی، اسکن ایسٹھیٹک میں بھی استعمال کرتے ہیں، اسکن ریجونیویشن بڑا مطلب کامن جو ہے تو وہ لفظ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو آپ کی دونوں ڈفرینٹ مہارتیں ہیں، تو ایک تو آپ نے بتایا مزارات اور مسجد، تو اس سے ہٹ کر یہ جو نئی طرز تعمیر ہوتی ہیں، بلڈنگز ہیں، پلازا ہیں یا بنگلوز ہیں، محلات ہیں، تو اس طرف بھی کچھ رجحان رہا؟ ہم میں نے اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کیے ہیں، گھر بھی ڈیزائن کیے ہیں، کمرشل بلڈنگز بھی بنائی ہیں۔ گھر میں کہیں محراب اور گنبد تو نہیں ڈالی؟ ہاں، یہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ 91-2 کی بات ہے، جب میں نے ایک جوہر ٹاؤن میں یہاں ایک گھر ڈیزائن کیا تو اس گھر کے اوپر میں نے ایک گنبد رکھ دیا۔ اچھا، اب وہ گنبد رکھ دیا تو وہ گھر والے بڑے وہ پسند کیا انہوں نے، یعنی میں نے ایک ڈیزائن کر کے کاغذ پہ انہیں دیا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا بن گیا، تو کوئی اور بھی بنائیں۔ میں نے کہا یہی اچھا ہے تو اسی کو ہی بنائیں آپ، مہربانی آپ۔ تو وہ شہر میں چلے گئے اور 8-10 آرکیٹیکٹ سے پرپوزلز بنوائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جو یہ ہے نا، وہ جو خاتون خانہ تھی، ایسا خوبصورت گھر میں نے پورے شہر میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سر۔ اچھا، وہ گنبد والا گھر آج بھی جوہر ٹاؤن میں مشہور ہے، اور آتے جاتے کہتے ہیں وہ ایک اس طرح سے وسٹا بن گیا، وہ کہتے ہیں جی وہ گنبد والا گھر۔ آپ جیسے لوگ نہیں تعمیر کریں گے تو کون تعمیر کریں گے؟ لیکن وہ گنبد والا گھر آپ کو گھر نظر آتا ہے، مزار نظر نہیں آتا۔ اس میں خوبی یہ ہے، یعنی گنبد کے ہوتے ہوئے بھی وہ مزار نہیں ہے، وہ گھر ہے۔ اس کو اس لیے کہ اس کو ایک بلڈنگ کمپوننٹ کے طور پہ ہم نے اس گھر کے اندر استعمال کیا ہے، نہ کہ ایک مزار کے کمپوننٹ کے طور پہ۔ یہ فرق سر بہت گفتگو ہو گئی اور میں اجازت چاہوں گا، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے اور میں التجا کروں گا کہ اپنا کلام سناتے سناتے پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے جائے۔ جی، بہت اچھی بات ہے۔ میں آخری غزل آپ کو آخر پہ سنا دیتا ہوں کہ جو دل کی بات تھی وہ بات میں اتر آئی، جو دل کی بات تھی وہ بات میں اتر آئی، ایک ایسی کاریگری ہاتھ میں اتر آئی۔ جو دل کی بات تھی وہ بات میں اتر آئی، ایک ایسی کاریگری ہاتھ میں اتر آئی۔ اور شعر دیکھیے گا، میں گر کے پانی میں تحلیل دائروں میں ہوا، میں گر کے پانی میں تحلیل دائروں۔ اب دیکھیے لفظ یاد ہے کہ اوپر بھی کاریگری آ گیا، سر وہ پانی، دائرے، یہ سب آرکیٹیکٹ بہت ٹائم چاہیے سمجھنے کے لیے، مطلب میں گر کے پانی میں تحلیل دائروں میں ہوا،
कुशादगी सी मेरी ज़ात में उतर आई। कुशादगी, कोई कंकर मारते हैं हाँ, ठहरे तो हुए वो पानी ऐसे, में तो वाह वाह वाह, कुशादगी सी मेरी ज़ात में उतर आई। क्या बुलंदी, क्या बुलंदी। मैं यूं ही चलने लगा उल्टे पाँव से सीधा, सुभान अल्लाह। मैं यूं ही चलने लगा उल्टे पाँव से सीधा, सीधा, बला एक और मेरी घात में उतर आई। मैं यूं ही चलने लगा उल्टे पाँव से सीधा, बला एक और मेरी घात में उतर आई। और शेर देखिए कि दुआ के वास्ते मैं माँ से कहने वाला था। सुभान अल्लाह, सुभान दुआ अल्लाह। के वास्ते मैं माँ से कहने वाला था, सो कामयाबी मेरी मात में उतर आई। सुभान अल्लाह, फिर से था हो, दुआ के वास्ते अभी कहा भी नहीं है और कहा भी कामयाबी नहीं। मेरी, दुआ के वाह वास्ते वाह मैं वाह माँ वाह, से कहने वाला था, क्या ख्यालात की बुलंदी है। सो कामयाबी मेरी मात में उतर आई। दिखाई देता था काबे से गुंबद खजरा। अब ये नात का शेर आ गया तो मैंने कहा आ गया तो फिर ठीक है, गजल में आएगा, कोई बात नहीं। हाँ, दिखाई देता गजल का तो हर शेर खुद एक शेर बताते मुकम्मल शेर। दिखाई देता था काबे से गुंबद खजरा, जो हमद थी वो मेरी नात में उतर आई। सुभान अल्लाह, जो हमद थी वो मेरी नात में उतर आई। दिखाई देता था काबे से गुंबद खजरा, जो हमद थी वो मेरी नात में उतर। बहुत स्पिरिचुअल जो है तो वो जहन रखते दिखाई हैं और देता आपकी था तामीरात में भी और आपकी जो है काबे से गुंबद खजरा, जो हमद थी वो मेरी नात में उतर आई। और शेर देखिए, बुझा चराग तो गाफिर मुझे लगा जैसे, बुझा चराग तो गाफिर मुझे लगा जैसे, एक और रात मेरी रात में उतर आई। बुझा चराग तो गाफिर मुझे लगा ऐसे जैसे, जैसे एक और रात मेरी रात में उतर आई। जो दिल की बात थी वो बात में उतर आई, एक ऐसी कारीगरी हाथ में उतर आई। ये गजल है। अच्छा, दो शेर सिर्फ मैं आपको सुनाना चाहता था जो बिल्कुल आर्किटेक्चर के हवाले से ना। सड़कें हैं जो दरिया की रवानी की तरह हैं, सड़कें हैं जो दरिया की रवानी की तरह हैं और शहर के ठहरे हुए पानी की तरह हैं। सड़कें हैं जो दरिया की रवानी की तरह हैं और शहर के ठहरे हुए पानी की तरह हैं। और शेर देखिए, घर बदलें तो क्यों दोस्त बदल लेते हैं अब लोग, घर बदलें तो क्यों दोस्त बदल लेते हैं, घर बदलें तो क्यों दोस्त बदल लेते हैं अब लोग, क्या रिश्ते भी यहाँ नकल मकानी की तरह हैं। क्या कहने, क्या तो ये है आर्किटेक्चर और उसका वो मैं अपनी बात में कामयाब हो गया। आपने खुद कर दिया कि दोनों शोबे जो हैं वो आपके जो हैं तो वो एक दूसरे से जो है तो बिल्कुल मुंसलिक हैं और फ़नून लतीफ़ा और फ़न तामीर का जो ताल्लुक़ है वो बहुत गहरा ताल्लुक़ है। गज़लें, नज़में, अफ़साने जो हैं तो ये बोलते हैं और इमारतें भी बोलती हैं, लेकिन उनकी ज़बान जो है वो खामोश होती है, वो साइलेंट जो हैं तो वो स्पीकर होते हैं। सर, वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन दिल चाह रहा था आपसे खूबसूरत गुफ्तगू जो हो रही है जारी रहे। वक्त की कमी हमेशा मेरे आड़े आ जाती है। ये फूलों का तोहफ़ा जो है पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर वालों की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और कहते हैं कि ये तो सबको ही नज़र आता है कि फूलों में कलर भी होते हैं और खुशबू भी होती है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इमारत की भी एक ज़बान होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि फूलों की भी एक ज़बान होती है और ये वो सब कुछ कह देते हैं जो आप अपनी ज़बान से नहीं कह पाते। हनीफ़ सईद की अदबी दुनिया से डॉक्टर हनीफ़ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।